السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان کریم کا ڈے 4 ہے اور ہماری ٹرانسفارمیشن سیریز کا بھی ڈے 4 ہے۔ تو الحمدللہ سے ہم نے پچھلے 2 ویڈیوز میں بات کی تھی کہ نماز کیا ہے اور فجر کی پابندی کس لیے امپورٹنٹ ہے اور نماز ہماری زندگی میں کس طرح امپیکٹ کرتی ہے کہ ایک ڈسپلینڈ لائف پلان کرنے میں۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی نماز سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ٹاپک ہے خشوع۔ خشوع والی نماز کیا ہے، کس لیے نماز میں خشوع کا ہونا ضروری ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے امام صاحب کے ساتھ تو نماز ادا کر لی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام صاحب نے قرات کون سی پڑھی تھی، رکوع کب ہوئے، سجدے کب ہوئے، یا پھر بعض مرتبہ ہم پہلی رکعت سے کانسنٹریٹڈ خشوع سے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دوسری یا تیسرے رکعت میں ہمارا مائنڈ دنیاوی چیزوں میں 100% لگ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کون سی رکعت میں ہیں اور نماز کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پا رہا، یا پھر آپ کا دل جو آپ کی زبان پڑھ رہی وہ نہیں سن پا رہا۔ اب دیکھو، لیکن آج اپنے آپ سے ایک سوال کرو کہ آپ نے اب تک کی نمازوں میں پڑھا کیا ہے۔ دیکھو، نماز میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں چند چیزوں کے معنی کے ساتھ ہمیں یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تکبیر اولیٰ سے سلام تک، قیام، رکوع، سجدے میں ہر چیز، اور جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں ہر چیز، ہر جگہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، اور ہماری مائنڈ میں جب ہم زبان میں وہ الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں تو ہماری مائنڈ میں اس کا ترجمہ چلنا چاہیے، تب ہمارا مائنڈ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اب دیکھو، آپ نے شروع کیا نماز، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر آپ نے ثنا پڑھی، پھر آپ نے الحمد کا سورہ پڑھا۔ اسی طرح سے آپ کی نماز اگر ترجمے کے ساتھ چلی تو آپ ایک صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے۔ ابھی بات کرتے ہیں، آپ ایک سوال اپنے آپ سے پوچھو کہ نماز میں خشوع کیوں ہونا چاہیے۔ آپ کی نمازوں میں خشوع ہونے سے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور آپ کے اندر حیا آتی ہے۔ آپ گناہوں سے 100% ڈیم شور کہ آپ گناہوں سے دھیرے 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 نکل جاتے ہو، آپ کا ہر ایک پڑاؤ سے آپ نکل جاتے ہو، کیونکہ نماز ہی بے شک کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین ہم فیہا صلاۃ الخاشعون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نوٹس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا جو نماز پڑھتے ہیں وہی کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع وہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تمہارا دل اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اللہ اکبر۔ تم محسوس کرو کہ تم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو، تم محسوس کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو کر ناچیز ہو کر کھڑے ہو، اور خشوع وہ ہے کہ تمہاری زبان تلاوت کرے اور تمہارا دل اسے سن رہا ہو۔ لیکن اکثر آج کیا ہوتا ہے، تکبیر کے ساتھ نماز شروع ہوتی ہے اور ہمارا خیال دنیاوی چیزوں میں لگا ہوا رہتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ، پر ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ کوشش کرو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز میں خشوع نہیں رکھتے اور ہم کہتے ہیں کہ سکون نہیں مل رہا، دلی سکون نہیں ہے، بے چینی ہے۔ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو پھر بھی آپ کو دلی سکون نہیں ہے تو آپ کو یقیناً اپنا خشوع دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب جب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نوٹس کیا؟
اپنے رب کے سب سے قریب جب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. الحمدللہ یہ میں نے پرسنلی فیل کیا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے تھک ہار چکے ہوتے ہیں، آپ کے کام نہیں بنتے، یا پھر آپ پرسنلی آپ کا ہارٹ یا آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، آپ سجدے میں جاؤ اللہ سے. صرف آپ جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، اسی کو آپ پرپسلی آپ اللہ سے دہراؤ 7 یا 9 مرتبہ، 3 5 7، لیکن سکون سے دہراؤ. انشاءاللہ آپ کو بھی وہ فیل ہوگا کہ آپ اپنے اللہ کے قریب ہو. سجدہ وہ لمحہ ہے جہاں تم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو اور قریب ہو. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم وہی تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں. اللہ کے قریب نمازوں میں ہوا کرتے ہیں. اللہ کے قریب اس راستے سے ہوتے ہیں جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے ہیں، جس راستے پر چلنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم دنیا کے سامنے گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے 5 منٹ یا 10 منٹ یا پھر 2 منٹ اپنی نمازوں میں ایکسٹرا کر سکون والی نماز ادا کرنے سے بھی خروج کر رہے ہیں. استغفر اللہ. بعض مرتبہ ہم اتنی ارجنسی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز آئی صرف ایک فارمیلٹی کے لیے ہم نے نماز پڑھی ہوتی ہے، نہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں صاف صاف فرما رہے ہیں وَإِذَا لَكَ عِبَادِ عَنِّي فَعِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے مجھے یاد کریں یا مجھے پوچھیں، کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، تو میں ان کے قریب ہوں. اللہ اکبر. جب اللہ کے بندے اسے پوچھیں، اسے یاد کریں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ ان کے میں قریب ہوں، میں ان کو سن رہا ہوں. نماز میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہو، سوچو رب ہماری بات سن رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہماری بات سن رہا ہے، اور اللہ ہماری باتوں پر اللہ اکبر. میں اس فیلنگ کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. ابھی بات مختصر ہے، اسی لیے آج کا ہمارا جو سمپل چیلنج ہے وہ ٹاسک یہ ہے کہ آج جب بھی آپ نماز پڑھو، آپ تکبیر کے ساتھ آپ نیت کرو کہ نماز سے پہلے 2 سیکنڈ رک کر سوچو کہ آج آپ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ خشوع آپ کو 100% ایک ہی نماز میں مل جائے گا. یہ دھیرے 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 پرپسلی آپ کی زندگی میں آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب ایک ایسا دن آئے گا کہ آپ پوری کی خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نماز ادا کرو گے. تو ابھی اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو ہمارا ٹاپک تھا، خشوع کیوں امپورٹنٹ تھا، اور خشوع سے ہماری پرسنل لائف میں، دنیائی لائف میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھو جب جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کو کمٹ کرتا ہے، اس کا بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے بدنگاہی، اس کا بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے حیا، اس کی بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے نظر، اس کی بنیادی پوائنٹ ہوتی ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنا. ابھی ہم نظر کی حفاظت کیسے کریں گے؟ جب ہماری نمازوں میں خشوع آ جائے گی تو اپنے آپ محسوس کرو گے آپ اپنے اندر خشوع آتے آتے آپ کے اندر نظر کی حفاظت آ جائے گی. آپ راستے سے جا رہے ہو، ادھر سے لڑکیاں آ رہے ہیں، لیکن آپ اگنور کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ادھر سے لڑکی بھی گزری ہے. اللہ اکبر. یہ خشوع انشاءاللہ آپ کے اندر بھی بہت جلد آ جائے گا. ہمیں بھی آنا بہت ضروری ہے. اس خشوع سے آپ پہلی چیز، آپ جب روڈ پر چلو گے آپ نظر کی حفاظت سے بچو گے. جب سوشل میڈیا یوز کرو گے تو آپ بدنگاہی سے بچو گے. جب آپ پرسنلی فون یوز کرو گے یا پھر آپ تنہائی میں بیٹھو گے، آپ تصوراتی یا پھر آپ کے خیالوں سے بھی آپ بچو گے. انشاءاللہ تعالی خشوع سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، اور بدنگاہی سے بچ کر آپ اپنے گناہوں سے باز آ سکتے ہو. کیونکہ ہر ایک گناہ کا، خاص کر کے میسٹربیشن کا اور پان ایڈکشن کا، یہ جو بھی تصوراتی یہ گناہ ہیں، ان کی بنیادی پوائنٹ بدنگاہی سے شروع ہوتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرو کہ آپ آج سے عزم کرو کہ اپنی نمازوں میں خشوع شامل کریں گے. انشاءاللہ تعالی جس دن ہماری نماز ملاقات بن جائے گی، اس دن ہماری زندگی عبادت بن جائے گی. تب تک کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کریم میں بھرپور عبادت کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.